آپ اس کو بھی امپاور کر سکتے ہیں, آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بھی بنا سکتے ہیں, آپ پروونسز بھی بنا سکتے ہیں, مگر جو صورتحال اس وقت ہے یہ مینجمنٹ کے نقطۂ نظر سے مؤثر نہیں ہے. اس طرح ملک نہیں چل سکتا, یہ بالکل بکھر جائے گا تمام چیزوں کا شیرازہ. یعنی آپ مجھے بتائیے, اب میں عجیب سی بات ہے کہ کچھ 185 ملک ہیں جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو چیز کرتے ہیں, ہم کو میرے خیال میں 167 یا 167 ملک کو آگے بڑھنا ہے, اور اس کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت پڑے گی یہ تمام چیزیں ملک کے لیے بنی ہیں نا. ملک تو نہیں بنا کسی چیز کے لیے, کسی قانون کے لیے تو ملک نہیں بنا. ہو رہی ہے گورننس کو بہتر کرنے کے لیے. دیکھیں گورننس تو بہتر ہونی چاہیے, چاہے آپ ڈسٹرکٹس کو مضبوط کر دیں. دیکھیں جس شکل میں ہم کام کر رہے ہیں اس شکل کے اندر کام نہیں ہو سکتا. یعنی ان مینیجبل جو ایریاز ہیں ان کو مینیج نہیں کیا جا سکتا. مینجمنٹ کے اندر ایک بڑی کلیئر ٹیکنیک ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں اسپیکٹرم آف کنٹرول. اس کنٹرول کے اسپیکٹرم سے زیادہ آپ کو دیا جائے تو آپ اس کو نہیں چلا سکتے. اب آپ ڈیولوشن کے ذریعے اپنی جو آپ کی وہ ڈسٹرکٹ حکومتیں ہیں آپ ان کو مضبوط کریں, آپ نئے صوبے بنا لیں, آپ ایڈمنسٹریٹو نئے یونٹس بنا لیں جو مینیجبل ہوں, جن کا کوئی چیف ایگزیکٹو ہو جو اسے کنٹرول کر سکے, تو ملک چل سکتا تو ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو چلانا ہے تو نئے انتظامی یونٹس یا مضبوط مزید افیکٹو یعنی آپ انتظامی یونٹس ڈیوالو پر کر جانا کے, وہ ہوگا. کیا آپ اس کو بولتے ہیں, وہ جو ہمارا نظام ہوتا ہے جو لوکل گورنمنٹ کا, آپ اس کو بھی امپاور کر سکتے ہیں, آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بھی بنا سکتے ہیں, آپ پروونسز بھی بنا سکتے ہیں, مگر جو صورتحال اس وقت ہے یہ مینجمنٹ کے نقطۂ نظر سے مؤثر نہیں ہے. اس طرح ملک نہیں چل سکتا, یہ بالکل بکھر جائے گا تمام چیزوں کا شیرازہ. یعنی آپ مجھے بتائیے, اب میں عجیب سی بات ہے کہ کچھ 185 ملک ہیں جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو چیز کرتے ہیں, ہم کو میرے خیال میں 167 یا 167 کچھ اس طرح کا نمبر ہے. کون سا نمبر برا ہے بھائی؟ 165 اور 167 آؤٹ آف 185, واٹ از اے بیڈ نمبر؟ آپ مجھے یہ بتائیں, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں 165 یا 64 ملک ہیں, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, ہم کو 147 ہے. واٹ از اے بیڈ نمبر؟ 162. آپ کس وقت پہنچ کے آپ کو یہ خیال آئے گا کہ وی آر ایٹ اے بیڈ نمبر؟ اور اگر بیڈ نمبر پہ ہیں تو کب آپ سوچیں گے کہ اس بیڈ نمبر کی وجہ کیا ہے؟ لیکن ایک پرسیپشن یہ ہے کہ انتظامی یونٹس بننے کے راستے میں خود خاص طور پہ ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں رکاوٹ ہیں. یہ کس حد تک یہ دوسری کون سی؟ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے زیادہ کہا جاتا ہے. میں تو نون میں ہوں, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں, اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ یعنی مسلم لیگ نون اس کو سپورٹ کرتی ہے. دیکھیں مسلم لیگ نون ملکی ترقی کو سپورٹ کرتی ہے, اور مسلم لیگ نون ملکی ترقی کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت ہو اس کو سپورٹ کرتی ہے. اس کے اندر میں نے آپ کو کئی تجاویز سامنے رکھی. مجھے اس کسی میٹنگ میں نہیں بلایا گیا کہ ہمیں لوکل گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, ہمیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو کیا کرنا چاہیے, ہمیں ایڈمنسٹریشن کو کیا کرنا چاہیے, صوبوں کے لیے. لیکن لوکل گورنمنٹ کو تو آپ کی جماعت نے بھی ارے بھائی میں نے کب کہا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی ضرورت اب بڑھتی چلی جا رہی ہے, لوکل گورنمنٹس کی, ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی. اگر پروونسز کی بھی کوئی ڈبیٹ آئے گی تو جو مجھے اس وقت سمجھ آئے گی وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھ دوں گا اور اپنی سیاسی جماعت کے سامنے بھی رکھ دوں گا. صحیح. اچھا بس اب ہم آخر اپنے انٹرویو کے اختتام کی جانب سر بڑھ رہے ہیں. یہ بتائیے تو مزہ آنا شروع ہوا. یہ بتائیے کہ اب آپ نے چونکہ شروع میں بھی جس طرح کہا کہ گلیشیئرز پھٹنے کی ریزن اصل میں کیا ہے, آپ نے کلاؤڈ برسٹ کی ریزن جو ہے وہ بتائی, گلیشیئر پھٹنے کی ریزن کیا ہے, اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا کہ ہمارا تو کاربن ایمیشن میں اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہی نہیں, ہم تو بہت کم ترین کاربن ایمیشن والے ان ملکوں میں آتے ہیں, سزا ہمیں سب سے زیادہ کیوں مل رہی ہے؟ دیکھیے سزا تو ہے جغرافیے کی, آپ گلیشیئرز کے ساتھ رہتے ہیں, جزا بھی آپ کو ہے کہ آپ کے ہاں اتنا پانی بہتا ہے, سزا بھی آپ کو ہے کہ اگر وہ گلیشیئرز برسٹ کریں گے یا میلٹ کریں گے. تو اگر گلیشیئرز نہ ہوتے اور یہ لک و دک صحرا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہاں پہ فصلیں ہی نہ اگ پاتی تو پھر کیا ہوتا؟ یہاں پہ پانی ہی نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ مانسون کی بارشیں ان پہاڑوں کو ہٹ کر کے برستی نہ تو کیا ہوتا؟ یہ پہاڑ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟
اس وجہ سے سزا نہیں ہے، جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے. جو آپ نے سوال پوچھا اسی میں اس کا جواب بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی ہپوکریسی یا دوغلا پن وہ ہے اس کی وجہ. دنیا کے 7 ملک جو ہیں یا 8 ملک جو ہیں وہ دنیا کی 70% کاربن ایمیشن کرتے ہیں جس سے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. پاکستان ان میں نہیں ہے، پاکستان ان میں نہیں ہے. اور ایک بڑا ملک جو ہے اس نے سب کو کہہ دیا بز آف، میں تو یہ ٹریٹیز کو ہی نہیں مانتا، میں تو باہر نکلا، تم جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے، ہم تو اسی طرح ہی کلائمیٹ کو برباد کرتے رہیں گے جیسے کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہے وہ ہپوکریسی. اب جو بڑی ہپوکریسی وہ یہ ہے کہ اگر یہ ملک کلائمیٹ کو کھا رہے ہیں، انوائرمنٹ کو کھا رہے ہیں پیک مین کی طرح، ایمٹ کر رہے ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایکویولنٹ اور گرین ہاؤس گیسز جو پوری دنیا کو تباہ کر رہی ہیں، کیونکہ پوری دنیا کے انوائرمنٹ کو تباہ کر رہی ہیں، کچھ ملک کھا رہے ہیں انوائرمنٹ کو، تو پیسے ان لوگوں کو ملنے چاہیے نا جو اس کے متاثرین ہیں. بالکل ایسے ہی وہ تو ڈیولپمنٹ اپنی کر رہے ہیں. آپ ذرا شومی قسمت دیکھیں یا ہپوکریسی دیکھیں یا دوغلا پن دیکھیں کہ وہی 7-8 ملک دنیا کی 85% گرین انویسٹمنٹ لے رہے ہیں. یعنی جو تباہ کر رہا ہے وہی پیسے گرین انوائرمنٹ کے لے رہا ہے، جو تباہ ہو رہا ہے اس کو تو ایسے جیسے وہ کوئی ویگا بانڈ ہے دنیا کی پیریفری پہ، ایز ایف کوئی ہاتھی ہے، 2 3 4 7 بڑے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ہم گھاس ہیں جس کے اوپر وہ ٹرمپل جس کو کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ ہپوکریسی روکنی ہوگی. اس ہپوکریسی کو روکنے کے لیے دنیا کے ہر فورم پہ ہمیں آواز اٹھانی ہوگی، اور ابھی ہم نے اٹھائی ہے. ابھی آپ جب اگلا پروگرام کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں پلاسٹک ٹریٹی میں کیا بات کر کے آیا ہوں، اور ہر جگہ پہ میں یہ بات کر رہا ہوں جو آپ کے سامنے کر رہے ہیں کہ تباہ تو تم کر رہے ہو اور پیسے بھی تم ہی لیے جا رہے ہو. ارے تباہ تو ہم ہو رہے ہیں تو پیسے تو ہمیں ملنے چاہیے. وہ پلیجز کدھر گئے، کہاں گئے؟ $1 کے. آپ مجھے بتائیں، ہمارے ہاں آپ کو یاد ہوگا اتنا بڑا ہم نے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بھی ایک ہم نے لیڈرشپ بھی دکھائی، بنوایا، ابھی دنیا نے نہیں دیے پیسے. 0 ہے ابھی تک ڈرا ڈاؤن، 0، صفر سے بھی کم کچھ ہوتا ہے. اس لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ میں پچھلے سال تک دنیا نے $70 ملین ڈالے تھے پچھلے سال تک. اب کچھ وعدے وعید کیے ہیں کہ 200-300 ڈال دیں گے، ہمیں 0 ملا ابھی تک. اس وجہ سے بھائی یہ دنیا کی ہپوکریسی، یعنی وہ ملک جو دنیا کو برباد کر رہے ہیں ان لوگوں کی ہپوکریسی جب تک آپ کنفرنٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک وہ تمام غریب ممالک، یعنی 8 ملک اگر 85% فائنینسنگ لے جاتے ہیں تو باقی ساری دنیا جو ہے وہ 15%، تو اس میں سے پاکستان کو کیا ملے گا؟ تو جب تک یہ تمام ملک کھڑے نہیں ہوں گے اور یک زبان نہیں ہوں گے اور ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ یا تو تم کلائمیٹ کو تباہ کرنا بند کر دو، ورنہ جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں وہاں پہ ری سائیکلنگ انڈسٹری ہونی چاہیے، وہاں پہ پانی کے بہاؤ کے لیے جو زوننگ کے لیے انفراسٹرکچر بنانا ہے وہ بنانا چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا، یہ ہپوکریسی ہوگی، تب تک یہی چلتا رہے. اچھا، گلیشیئرز جو ہیں ہماری، وہ بات وہ بیچ میں ہی وہ اسی لیے میلٹ ہوتے ہیں نا. دیکھیں نا، جو کاربن ایمیشن ہوتی ہے اسے ٹیمپریچر انکریز ہوتا ہے. ٹیمپریچر انکریز کی وجہ سے ہی کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، ٹیمپریچر انکریز کی وجہ سے ہی کلائمیٹ، یہ جو گلیشیئرز ہیں یہ میلٹ ہو رہے ہیں، ٹیمپریچر انکریز سے ہی یہ گلوف بن رہا ہے. کچھ حصہ ہم بھی ڈال رہے ہیں الحمدللہ. ہم نے سارے درخت کاٹ دیے، ہم نے تمام بستیوں میں اپنے وہ ہوٹل بنا دیے، تو کچھ ہمارا اتنی اسپیڈ سے گلیشیئر پگھلتے رہے تو کیا پاکستان کا پانی ختم ہو جائے گا؟ عام آدمی کی زبان مجھے یہ، جب تک آپ ایک مؤثر سائنٹیفک ماڈلنگ نہ کر لیں، میرے خیال میں اس طرح کی وہ اشتعال انگیز بات کرنا جو ہے، اس پہ بات بہت ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے، مگر گلیشیئر بن بھی رہے ہیں، گلیشیئر کم بھی ہو رہے ہیں کم. لیکن جب تک کوئی سائنٹیفک ایویڈنس میرے سامنے پورا ماڈل نہیں آئے گا تب تک میں ایسی بات کرنے سے گریز کروں. آخری سوال یہ ہے، سب سے بڑا، یعنی دشمن اس سے بھی زیادہ خطرناک اس وقت کلائمیٹ چینج ہے. صرف پاکستان کی حکومت نہیں، آپ دیگر ممالک کی حکومتیں بھی دیکھیں، یہ کلائمیٹ چینج کو ایسے لگتا ہے حکومتیں سیریس ہی نہیں لیتی. تباہی ہو جاتی ہے ہمارے ملک میں بھی، اس وقت حکومت جو ہے وہ وزٹ کر رہی ہے، پرائم منسٹر جا رہے ہیں، سب کچھ آتا ہے. کیا کابینہ کے اجلاسوں میں، حکومت کی فیصلہ سازی میں کلائمیٹ چینج جو ہے یہ پرائیورٹی پہ آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے، میں نے ابھی تک وزیر اعظم کی، جب سے میں کلائمیٹ، پہلے تو شاید میں اتنی اٹینشن بھی شاید دیتا تھا کہ یا نہیں دیتا تھا،
کوئی ایک بھی کابینہ کی میٹنگ نہیں ہوئی جس میں کلائمیٹ چینج کا وزیر اعظم ذکر نہ کریں. جو ابھی آپ نے بات کی ہے چند گھڑی پہلے وزیر اعظم نے کابینہ میں کیا اور ایسے کر کے اشارہ کیا ہے مجھے کہ تمہاری ذمہ داری ہے یہ, یو آر رسپانسبل, اور یہ بھی کہا ہے کہ میں اگلے ہفتے تم سے اس کا حساب لوں گا 1-2 ہفتے کے اندر. کیا کرنا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم اس معاملے پہ, یا آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اب آپ کے پاس وقت کم ہے, ہم نے ایک پوری نئی اسٹریٹجی بنائی ہے. اگر آپ دوبارہ مجھے تکلیف دیں گے, مختصراً اگر آپ بتا دیں. تکلیف نہیں, آپ کو مجھے اگر دعوت دیں گے کہ میں تکلیف دوں, اگر میں معافی چاہتا ہوں, اگر آپ مجھے دوبارہ دعوت دیں گے کہ میں یہاں پر آ کے آپ کو تکلیف دے سکوں, تو میں ضرور آپ کے سامنے پوری مؤثر ایک طریقے سے اپنی اسٹریٹجی پیش کروں گا. ابھی میرے پاس ہے, مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ ایسے 2 لائنیں بولوں پھر آدھی بات رہ جائے اور آدھی سمجھ نہ آئے. تو I don't want to throw the baby out with the bath water. Therefore, whenever you are ready to do a program on the strategy for climate change, I'm at your service. بہت شکریہ مصدق ملک صاحب, ہمیں بڑا تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو کلائمیٹ چینج کے جو اس وقت تھریٹس ہیں وہ کیا ہیں اور پاکستان کس طرح سے ان سے نمٹ سکتا ہے. ناظرین, آنے والی جو پوڈ کاسٹ کی سیریز ہیں اس میں اس پہ مزید بات کریں گے. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.